السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ آج میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے ایک جرم کیا تھا۔ میں نے اپنے ہی گھر اور گھر والوں پر قیامت ڈھائی تھی۔ اپنی ماں کے کلیجے کا ٹکڑا اور اپنے ہی بائیں بازو کو کاٹ دیا تھا۔ دو ننھے منھے معصوم بچوں کو یتیم اور ایک جوان عورت کو بیوہ کیا تھا، یعنی اپنے سگے بھائی کا خون کیا تھا۔ خون میں نے جان بوجھ کر یا کسی لالچ میں نہیں کیا تھا، بلکہ جلد بازی میں کیا تھا۔ کاش میں جلد بازی کے بجائے تحمل سے کچھ سوچ بچار سے کام لیتا تو آج پچھتاوے کی آگ میں نہ جل رہا ہوتا۔ آج سے 12 سال پہلے ہمارے گاؤں والوں کو چوروں نے بڑا تنگ کیا تھا۔ راتوں کو گھروں میں گھس کر کسی کی بھینس، کسی کی موٹر سائیکل یا کسی کے گھر کا سامان زبردستی یا چوری سے لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے۔ سب لوگ تنگ آ چکے تھے اس صورتحال سے کہ چوروں سے نجات کی حکمت عملی کے لیے سب مل کر سوچ بچار میں پڑ گئے تاکہ کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جا سکے۔ سب گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کو پہرا دیا جائے۔ ہمارا گاؤں بہت بڑا تو نہیں تھا، مگر کوئی چھوٹا بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنی زمین تھی، یعنی سبھی زمیندار تھے۔ کچھ لوگ اپنی زمینوں کی خود دیکھ بھال کرتے تھے اور کچھ نے ہاری رکھے ہوئے تھے۔ ہماری بھی کافی زمین تھی۔ ہم نے اپنی زمینوں پر ہاری رکھے ہوئے تھے۔ ہم 2 بھائی اور 4 بہنیں تھے۔ میں سب سے بڑا تھا، پھر چاروں بہنیں اور سب سے چھوٹا بھائی ولید۔ ولید اپنی ملازمت کی وجہ سے اسلام آباد میں رہتا تھا۔ 6 یا 7 مہینے بعد چھٹی پر آتا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ میری اوطاق یعنی بیٹھک میں آیا کرتے تھے اور سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ روز رات کو 2 یا 3 آدمی پہرا دیں گے۔ 7 دن میں الگ الگ ٹیم ہو گئی۔ اتوار سے لے کر جمعے تک 3 لڑکوں کی ٹیمیں تشکیل پائیں اور ہفتے کو میرا نمبر آیا۔ مجھے اکیلے کو اس پہرے پر ٹھہرایا گیا کیونکہ گاؤں میں سب سے زیادہ نڈر اور دلیر تھا۔ سب اپنے اپنے دنوں پر اپنی اپنی ٹیموں کے ساتھ پہرا دینے لگے اور ہفتے کی رات کو میں اکیلا پہرا دینے لگا۔ اس طرح یہ فائدہ ہوا کہ چور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ ہمارا یہ حفاظت کا اقدام صحیح ثابت ہوا تھا۔ سارا گاؤں چوروں سے امان میں رہنے لگا تھا۔ اس روز ہفتے کا دن تھا۔ میرا بھائی ولید چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ وہ صبح ہی صبح گھر پہنچ گیا تھا۔ میرے اور اپنے بچوں کے لیے بہت سارے تحفے بھی لایا تھا۔ میرا بھائی بہت خوش تھا کیونکہ وہ 3 ماہ بعد چھٹی پر آیا تھا، مگر ہمیں کیا خبر تھی کہ اگلا دن ہم پر قیامت بن کر ٹوٹنے والا ہے۔ اسی روز میری بیوی نے طرح طرح کے کھانے ولید کی پسند کے پکائے تھے۔ ولید زیادہ تر میری بیوی سے کھانے کی فرمائش کرتا تھا۔ بقول ولید کے بھابھی کے ہاتھ میں جادو ہے۔ کھانے کے بعد سب ولید کے ارد گرد جمع ہو گئے، کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر سب اپنے کمرے میں سونے چلے گئے اور میں اپنی ڈیوٹی یعنی پہرے پر جانے لگا۔ کاش اس وقت ہم ولید کو بتا دیتے کہ رات 11 بجے کے بعد گھر سے نکلنا سب گاؤں والوں کے لیے بند ہے۔ چوروں کی وجہ سے رات 11 بجے کے بعد کسی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اپنی بڑی حویلی کی چھت پر بیٹھ کر پورے گاؤں پر نظر رکھتا تھا۔ اس روز بھی رات 11:30 بجے لائٹ چلی گئی۔ میں نے اپنے آپ کو مزید چوکنا کیا ہوا تھا۔ ہماری حویلی کے پیچھے ہماری اوطاق تھی جس کا بڑا صحن تھا اور بھینسوں کا باڑا بھی تھا۔ رات کو ساری بھینسیں اوطاق کے صحن میں باندھی جاتی تھیں۔ جب لائٹ چلی گئی تو چاند کی مدھم سی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کوئی بندہ اوطاق کے صحن میں کھڑا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ بھینسوں کی طرف جانے لگا۔ مجھے اپنے نشانے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، سو میں نے اسے چور سمجھ کر اس کا نشانہ باندھ لیا اور فوراً گولی چلا دی۔ گولی بالکل نشانے پر لگی اور ایک چیخ سی گونجی۔ وہ چیخ جو میں لمحے کے 1000ویں حصے میں پہچان گیا تھا، وہ چیخ میرے بھائی ولید کی تھی۔ گولی لگنے کی آواز پورے گاؤں نے سن لی تھی اور سارا گاؤں ہماری اوطاق میں امنڈ آیا تھا اور سب کے منہ پر ایک ہی لفظ تھا، چور چور چور۔ مجھے بھی کچھ نہ سوجھا، میں نے بھی چور چور کرتے ہوئے اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہمارا نوکر اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو ولید نے دیوار کی طرف اشارہ کیا تھا کہ گولی اس طرف سے آئی تھی۔ لمحوں میں اوطاق میں لوگوں کا سیلاب امنڈ آیا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، سب کے منہ پر ایک ہی بات تھی کہ ولید کو چور نے مار دیا، اور میں نے بھی چلانا شروع کر دیا کہ ولید کو چوروں نے مار دیا۔ گاؤں کی ڈسپنسری کا ڈاکٹر ذیشان بھی بھاگتا ہوا آیا۔
ڈاکٹر ذیشان نے چیک کیا اور تصدیق کر دی کہ ولید تو ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اماں جی اور ولید کی بیوی بار بار ہوش کھو بیٹھیں اور سب انہیں سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے۔ ولید کی اچانک موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ صبح کو پولیس آئی، ایف آئی آر کٹی اور نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور تفتیش شروع ہو گئی۔ جس سے پوچھا گیا اس نے یہی بتایا کہ ولید کو چوروں نے مارا ہے اور کیس بند کر دیا گیا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، سو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کو صبر آ ہی گیا۔ اماں جی بھی رو رو کر چپ ہو گئیں۔ ولید کی بیوی بچوں کو بھی اللہ نے صبر دیا اور سب گاؤں والوں نے بھی ہماری دلجوئی کی۔ پھر میں نے بھی ہمت کی اور خود کو سنبھالا اور اپنی پشیمانی کو ایک طرف لپیٹ کر رکھ دیا۔ اماں جان اور گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ میں ولید کی بیوی سے نکاح کر لوں، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ ولید کی بیوی مجھے بڑے ابا کہتی تھی۔ ویسے تو میرا نام اصغر ہے اور اصغر ہمارے دادا کا نام تھا، سو ہمارے والد صاحب نے اپنے باپ کا نام مجھ پر رکھ دیا تھا اور والد صاحب خود مجھے بڑے ابا کہہ کر پکارتے تھے اور اسی وجہ سے سب مجھے بڑے ابا کہہ کر پکارنے لگے۔ یہاں تک کہ میری اپنی بیٹیاں اور ہمارے گاؤں والے بھی مجھے بڑے ابا کہتے تھے۔ ولید کی شادی کے بعد ولید کی بیوی بھی مجھے بڑے ابا کہنے لگی۔ مجھے ولید کی بیوی بیٹیوں بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ پھر میں نے خود کو اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ ولید کے بچوں کے لیے وقف کر دیا اور اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کو چاہا۔ شاید اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ پر کرم کر دے۔ میں ہر وقت اپنے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور میں اللہ کے نام پر فلاحی اداروں اور مدارس میں بھی باقاعدگی سے چندہ دیتا ہوں۔ بے سہارا اور غریبوں کی مدد کرنے لگا ہوں۔ یہ سب کر کے مجھے دل کو عارضی سکون تو ملتا ہے، لیکن لگتا ہے احساس جرم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے چل رہا ہے۔ وقت بھلا کبھی کسی کا انتظار کرتا ہے؟ اماں جی بھی ولید کی موت کے بعد کئی بیماریوں کا شکار ہوئیں اور پھر ایک دن ہمیں خاموشی سے چھوڑ کر ولید کے پاس چلی گئیں۔ میں نے اپنی 2 بیٹیاں بیاہ دیں اور وہ ابھی چھوٹی ہیں۔ ولید کا بڑا بیٹا 15 سال کا ہے اور 9ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے۔ دوسرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف 4 بیٹیاں ہیں۔ ولید کے 2 بیٹے وحید اور سعید ہیں اور اب ان دونوں ہی سے میری وراثت ہے۔ ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ میں اپنی زندگی سے اب کافی مطمئن ہوں، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، مگر دل میں ایک چبھن سی ہے۔ احساس گناہ آج بھی مجھے چین سے جینے نہیں دیتا۔ میں اپنے جرم کا اعتراف اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں سے نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے انہیں بتایا تو بہت برا ہوگا۔ میرے بھائی کی بیوی بچے مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، کیونکہ میں نے انجانے میں ہی صحیح مگر کسی کا سہاگ اجاڑا ہے اور اپنے ہی بچوں کو یتیم کیا ہے۔ میں نے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میری کہانی لکھو، تاکہ سچی کہانیاں پڑھنے والے یہ کہانی پڑھ کر میرے لیے دعا کریں اور میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ کہتے ہیں کہ کسی جرم کا اعتراف کر لیا جائے تو دکھ آدھا ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آج اپنے جرم کا اعتراف کر ہی لوں، اس طرح شاید میری بے چین زندگی کو شاید کچھ قرار مل سکے۔